السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی میں کی. زیادہ تر اس کا تعلق جو حساس نوعیت کے معاملات ہیں جیسے آپریشن ہے جس کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا عزم استحکام، انہوں نے یہ اس پریس کانفرنس میں زیادہ تر بتایا کہ کس طرح سنجیدہ ترین معاملات سیاست کی نظر پاکستان میں ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ یہ پریس کانفرنس چھوڑ کے صرف دوسری سائڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح عدالتی معاملات میں بھی جب عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے تو ایک پوری کیمپین شروع ہو جاتی ہے. جس کو وہ فیصلہ پسند نہیں آتا وہ عدالت کے خلاف کیمپین شروع کر دیتا. ابھی تقاریر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی پوری تقریر کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. جب پسند آتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے، جب پسند نہیں آتے تو کس طرح تنقید کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر. آئی تھنک آئی ایس پی آر کو بھی پہلی دفعہ شاید یہ احساس ہوا ہے کہ کس طرح جو معاملات ہیں، جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں، اس پر ہماری پولیٹیکل آؤٹ لک جو ہے وہ کس طرح مختلف ہوتی ہے. انہوں نے انتہائی سنجیدہ ایشو کو انہوں نے کہا کہ بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے سیاست کی، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. آپریشن عزم استحکام کا انہوں نے ذکر کیا تو میں نے وہ پریس ریلیز نکالی جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر ایک میٹنگ کی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی. اس میں بھی شاید یہ مکمل طور پر سمجھا نہیں پائے کہ اس آپریشن کا مطلب کیا ہے. جب یہ پڑھا گیا کہ یہ ود کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز ری انویگریٹڈ اینڈ ری انرجائزڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین تھرو لانچنگ آف آپریشن عزم استحکام ول with consensus of all stakeholders, symbolizing national resolve to eradicate extremism and terrorism from the country. ایسا لگا کہ شاید ایک فل فلیج آپریشن ہونے جا رہا ہے جس پر تمام خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا. کیونکہ اس کے بعد کی جو بیان بازی آئی، اگر آپ کو بیان بازی یاد ہو، وزیر اعظم ہاؤس نے تو کہا کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، لیکن اسمبلی میں تقریریں کھڑے ہو کے کہا گیا یہ طالبان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ آپریشن کے خلاف ہیں. اگر یہ سمجھایا جاتا کہ جو آپریشن جس طرح پہلے ہو رہا ہے آپریشن ویسے ہی ہونے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے ایریاز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر بہتر طریقے سے اس آپریشن کے خدوخال بتائے جاتے تو لوگوں کو سمجھنے میں شاید آسانی ہوتی، سیاسی جماعتیں اس طرح ایک دم نیجک ریاکشن کے طور پر اس کو رسپونڈ نہ کرتی. اور دوسرا تھوڑا سا احتیاط سیاسی معاملات میں بھی آئی ایس پی آر کو کرنی چاہیے. آج پھر انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے. جب سیاسی طور پر بیان بازی ہوگی تو اس کا ایک سیاسی رد عمل بھی آتا ہے. اگر یہ سمجھیں کہ ہم اگر ایک پریس کانفرنس کریں گے جو کہ سیاسی، جس میں سیاست کا آج تو بہت ہی کم اس کا تھا، صرف 9 مئی کے حوالے سے یہ چند الفاظ جو پہلے بھی وہ استعمال کر چکے ہیں، انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا، تحریک انصاف کے لیے، جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا رد عمل آتا. اسی کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا آج میرا خیال ہے ڈی جی ایس پی آر نے انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے، خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کچھ جو بھی ہے وہ کب جھوٹ بولا جا رہا ہے. آزادی، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہیروز نہیں بنائے جا سکتے. یہ بات ٹھیک ہے. اگین دیکھیں یہی ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وین یو اسٹارٹ، جب پالیٹکس اور وہ مکس ہو جائیں ریاستی معاملات اور دفاعی معاملات، تو پھر یہ جو کنفیوژن ہے یہی اس ادارے کے لیے سب سے بری چیز ثابت ہوتی ہے. اس طرح کے ماحول میں جب سوشل میڈیا پر کیمپینز شروع ہوتی ہیں یا ادھر سے جواب آنے شروع ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں آج بھی تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس پریس کانفرنس کو ہی پر ہی سوال اٹھا دیے جو ڈی جی ایس پی آر نے کی. سو کہیں نہ کہیں سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد سے آگے نہیں جانا. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر جایا جائے لیکن آگے سے کسی قسم کا جواب کوئی نہ دے، اور اگر جواب دے گا تو یہ رشتہ کمزور کرنے کی بات ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست مالک صاحب ہیں، انہوں نے یہ ٹی وی پر شاید کہا تھا، میں کہا جب کہا گیا کہ غیر مقبولیت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا آگے سے کہا ہم نے کون سا الیکشن لڑنا. دس از ویئر وائی اٹس امپورٹنٹ، دے نیڈ ٹو ریئلائز یہ رشتہ بڑا اہم ہے جو عوام کا اور ہماری افواج کے درمیان ہے. غیر قانونی مافیاز بھی ہیں، بہت سے مسائل ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ جو جن چیزوں کی بات کر رہے تھے، پر اس میں ساروں کو ساتھ لے کر ہی اگر چلا جائے گا تو ہی اس میں ہیڈ وے بن سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہیڈ وے بننا بڑا مشکل ہو جائے گا. میرے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود ہیں، سابق بھی ہیں تحریک انصاف سے، ان کا تعلق ہے. اسٹوڈیو آنا تھا لیکن وہ اجلاس میں تھوڑا مصروف ہو گئے تھے. میرے ساتھ فون لائن پر ہیں اسپیکر صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بس میں پہنچ گیا آپ کے سر. بس میں آپ آ جائیں جب تک ہم فون پہ شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے آج رؤف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا, چھاپا مارا گیا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں, اور جب ہم بات کر رہے ہیں اسپیکر صاحب بھی تشریف لے آئے تو میں سوال کر دیتا ہوں. آ جائے سر. تو سوال میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. ابھی اسپیکر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ونس اسپیکر آلویز اسپیکر, سابق اسپیکر ہے. اسد کیسر صاحب, یہ جب تک آپ کو مائک لگتا ہے, یہ جو گرفتار کیا گیا رؤف حسن صاحب کو, کینسر سروائیور بھی ہیں, ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا, یہ جو پولیس کی پریس ریلیز تھی آج کی, اس میں یہ بتایا گیا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ریڈ کیا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کو کانکریٹ ایویڈنس کی بنیاد پر, جو ہمارے پاس جو حقائق موجود تھے. پولیس نے کہا کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ آپریٹ کر رہا تھا انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ہب کے طور پر تھرو اٹس ڈیجیٹل میڈیا سینٹر. اور اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 لوگ اس سے پہلے بھی آپ کے گرفتار ہو چکے ہیں. رؤف حسن صاحب ہے, احمد جنجوعہ صاحب کو کیا گیا, رضوان کو گرفتار اس سے پہلے کیا گیا تھا, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا سوشل میڈیا کے اس سے. تو یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اینڈ ایوری تھنگ, یہ اب لنک ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, چونکہ میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں, اس کے لیے معذرت. دیکھیے, ہم شکر گزار ہیں اس بات پہ کہ کم از کم رؤف حسن کو تو گرفتار کر کے دکھایا ہے. یعنی دیکھیے, ہم اس پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ گرفتاری کرو, غائب نہ کرواؤ. جس طرح ہمارے جو باقی ورکرز ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا سے تعلق رکھ رہے ہیں, بھائی جان اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو بالکل آپ لے کے آئے, اس کے خلاف پرچہ کاٹیں, قانون کے مطابق اس کو وہ قانون کا سامنا کرنے دے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو غائب کرواتے ہیں, اس کی جو قانونی اور لیگل رائٹس ہیں, جو اس کی کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. کیا یہ ملک کی اسٹیٹ اس طرح آگے بڑھے گا؟ اور اگر یہ امپریشن دیتے ہیں, دیکھو مجھے بہت افسوس ہے اس بات پہ کہ جب اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اتنا زیادہ خلیج بڑھتا ہے, اتنی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے کسی ملک کی, بہت بڑی بدقسمتی. کیونکہ آپ اپنے علاقے میں جانتے ہیں کہ فوج کتنی اہم ہے, جو ہمارا نیبرہڈ ہے سارا. بالکل, اس فوج کے بغیر شاید اس خطے میں رہنا ابھی اور آپ دیکھتے ہیں صرف ہمارا علاقہ نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے. اسی علاقے میں آپ کا علاقہ بھی اور یہ علاقہ بھی, دیکھیں ادھر انڈیا کے ساتھ بارڈر, آپ کا ایران دشمن جو آپ کا جانی دشمن ہے, ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں, چائنا کے ساتھ بھی آپ کسی کو دیکھو. جب آپ کسی کو ذہن بنا کے دشمن بناتے ہو اور وہ کسی ذاتی اناد کے اوپر یا ذاتی انا کی وجہ سے, اور آپ سمجھتے ہو کہ اس کو ہر صورت میں لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور میں سب سے طاقتور بڑا ہوں, پھر نہیں ہوتا. دیکھیں, ملک چلتے ہیں قانون اور آئین کی. آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین میں ہر ایک جو ادارہ ہوتا ہے اس کا اپنا کنسٹیٹیوشن جو اس کا کردار ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ فوج نے کیا کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے, عدالت نے کیا کرنا ہے, یا دیگر ادارے. اس آئین کے مطابق اس ملک کو چلنا چاہیے, نہیں چلتا. نہیں چلا. افسوس اس بات پہ 70 سال سے 76 سال سے نہیں چلا. اور یہ کہتے ہیں, دیکھیں مجھے بتائے نا, اس حالات میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کوئی کس کی دماغ خراب ہوگی کہ وہ اس ملک میں آئے گا؟ یہ اسد کیسر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو کہیں گے دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جناب 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا, آپ ہی کے لوگ گئے تھے. آج بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے, وہ ڈینائی ہوگی ہے, ادھر سے ہمارے آئے, اس نے بالکل غلط جو میڈیا میں آیا اس نے نہیں کہا. میں پھر بتا دوں کہ کیا بات ڈینائی ہو گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے منسوب بیان چل رہا تھا کہ میں نے GHQ آنے کی کال دی تھی, لوگوں کو پرامن احتجاج کی کال دی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کی. ابھی ہماری جو پریس کانفرنس تھی تو جو وہاں کی لائر موجود تھی اس نے اس کو ڈینائی کیا کہ اس قسم کی بات نہیں ہوئی, یہ غلط میڈیا میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے. یہ تو ہر میڈیا پہ چل رہا تھا. ہاں بالکل, یہ میں آپ کو ابھی جو ہماری پریس کانفرنس کے مطابق بات کر رہا ہوں, کوئی ایسی قسم کی بات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا جی کاشف صاحب, عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اس ملک کے لیے اپنی کیریئر داؤ پہ لگایا. یعنی وہ UK میں جا سکتا تھا, وہ اپنی زندگی گزار سکتا تھا, اپنی جس طرح لوگ جاتے ہیں نا ریلیکس ہو کے اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں, اس کے پاس کیا چیز کی کمی تھی. اس ملک میں شوکت خانم بنایا, یونیورسٹیاں بنائی, جو پرائم منسٹر رہے اس وقت بھی جو ہے نا اس نے جو اقدامات کی, یعنی پوری ایک مثالی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائم رہا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس نے سخت ٹائم گزارا. ابھی بھی اس کے ساتھ کمپرومائز بھی کر سکتا ہے, ڈیل بھی کر سکتا ہے, نہیں کر رہا ایک پرنسپل کے اوپر. لیکن اس کا مطلب سر لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا رپورٹر جو ابھی بات ہوئی ہے رپورٹر سے جو موجود تھے اس وقت عدالت میں, انہوں نے کہا خان صاحب نے یہ بات کہی. ہم ڈینائی کر رہے ہیں. خان صاحب نے چلیں یہ بات کر لیں, رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے پرامن احتجاج کی بات کی تھی. اس ملک میں سپریم کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے کہا ہوگا GHQ چلے جاؤ.
مجھے کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس وہ ہمارا ہے نا پنجو تھا، انتظار پنجو تھا، اس نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بات غلط ہے. میں اس وقت تھا، خان کے ساتھ یہ بیان جو ہے نا غلط منسوب ہے. مجھے کسی نے یہ کہا، آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر آدمی، آپ جانتے ہوں گے کہ جو گروپ بنا تھا جب 9 مئی کو عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے اور پوچھا گیا کہاں جانا ہے تو اس کے آگے کسی نے کہا لکھا جی ایچ کیو. بہت سے لوگوں نے کہا جی تقریریں موجود ہیں، تو کوئی فیصلہ تو ہوا ہوگا اس چیز کا. نہیں، میں تو آپ کو کیٹیگریکلی کہتا ہوں، بلیو می، کسی قسم کا اس قسم کا ڈیسیجن نہیں. کسی کی انڈیویجل سوچ ہو سکتی ہے، میں کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی کلیکٹو ڈیسیجن نہیں ہوا. کیونکہ دیکھو میں تمام جتنی بھی پولیٹیکل کمیٹی میں اس کا ممبر ہوں، سی کا میں ممبر ہوں، تمام جتنے پارلیمانی مطلب جو پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں سب کا میں ممبر ہوں. کسی فورم پہ یہ ڈیسیجن نہیں ہوں کہ ادھر جانا جی ٹھیک ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. چلیں یہ تو اب بحث لمبی ہے، چلتی رہے گی اگلے چند سال تک، جب تک آپ لوگ پالیٹکس میں موجود رہیں گے یہ بحث چلتی رہے گی، کہیں نہیں جاتی. یہ جو آپ کے باقی لوگ گرفتار ہوئے کوئی مقدمے نہیں ہوئے جو سوشل میڈیا والے ہیں؟ رضوان کدھر ہے؟ نہیں، بس یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں آئی جی صاحب کا بیان دیکھا تھا، انہوں نے کہا میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اطہر مصفانی ہے اس کے 2 بھائی، شہباز گل کا بھائی ہے، یہ ہمارے تقریباً آج ابھی تقریباً 16 لوگ ہمارے غائب ہو گئے. شہباز گل صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھی بھائی اگر دیکھیں اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہے، جس طرح کیس بناتے ہو نا بناؤ، لیکن یہ تو نہیں غائب کرنا. آپ کس قانون کے تھے اور کون آپ کو یہ اتھارٹی دے رہا ہے؟ یعنی بھائی آپ کے پاس اگر یہ طاقت ہے تو ایک قانون نے آپ کو طاقت دی ہے نا، اس آئین نے آپ کو طاقت دی ہے. کون آپ کو یہ انکانسٹیٹیوشنل کام کے لیے کرا؟ تو جو کام ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی کیس ہے، کوئی آپ کی دعویداری ہے، اس کے خلاف پرچہ کاٹو. رؤف حسن پہ کیا مقدمہ؟ اس کے اوپر جو ہے نا ابھی مجھے انفارمیشن ہے، ابھی تو ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، لیکن ابھی انفارمیشن یہ ہے کہ اس کو FIA کے حوالے کیا گیا. سائبر جو بھی ہے، کیونکہ سیکٹری انفارمیشن کے نیچے ہی میڈیا ہے کہ وہ بیمار بھی ہے، 70 سال کا بزرگ ہے. اور جب آپ کی عمر کتنی؟ آپ کی کتنی عمر؟ میری میں 56. اوہ تو آپ تو بڑی جوان لگتا ہے. میں کہا شاید آپ کی پارٹی میں تو عمران خان بھی 72 سال کے ہیں. میرا خیال ہے یہ ساری 70-72 سال کے. نہیں، میں تو میرے صاحب کا کیا خیال ہے، میں جو ہے نا میری پیدائش ہے 67. ہم آگے پیچھے ہی ہیں، کوئی 25-30 سال کا ہی فرق ہے. پابندی کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی منظوری لی جائے گی. پہلے آج کا کہا گیا، میرا خیال اب کل یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے. کتنا سیریس لگ رہا ہے آپ کو یہ کہ سرکار آپ کی جماعت ہی پابندی کرنے کی بات کرے؟ لیکن ان کی خواہش ہے اور سمجھ نہیں ہے ان کی جو جس طرح یہ رویہ رکھ رہے ہیں. اگر یہ کریں گے تو سسٹین کون کرے گا، کون مانے گا اس کو؟ عوام نے تو اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے نا 17 سیٹوں سے جیت کے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. وہ خواجہ صاحب جو ہے نا اردو اسمبلی میں کہے کوئی شرم کوئی حیا. بھائی تمہیں کوئی شرم کوئی حیا ہے کہ تم ایک ناجائز حکومت کے اوپر بیٹھے ہو؟ ایک ناجائز، یعنی تمہیں ضمیر کو نہیں جوڑتا کہ تم کس طرح حکومت کر رہے ہو؟ عوام نے تمہیں مسترد کیا ہے. ہم نے تو کہا کہ 99 میں اللہ کے نام ہے، اس کی نیچی قسم کا کہ بتاؤ کہ تم منتخبوں کو ہاری ہوئے ہو. یعنی نواز شریف خود 50,000 لیڈ سے ہار چکے ہیں اور ان کی بیٹی جس طرح وہ موڈ بنا کے آئے فیئر پلے کرے. ہم نے تو اپنی مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی تھی، اب ہم کہتے ہیں کہ آئے ری الیکشن کرواتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرواؤ. اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کو جو ہے نا آن بورڈ رکھو. تمام اسٹیک ہولڈر انکلوڈنگ PMLN اور پیپل پارٹی سارے، جس کے اوپر یہ متفق ہو کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ہم الیکشن کے تیار ہیں تاکہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، عوام کے جس کو مینڈیٹ دیتے اسی کے پاس اختیار ہے کہ ملک کو چلائے. یہ ملک دیکھیں ان کو کیا احساس ہے، یعنی جو اس وقت جو مہنگائی ہے، جو بجلی کی قیمتیں بڑی ہے، یعنی ایک عام غریب آدمی کو جو ہے نا لاکھوں روپے جو بل آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح پیٹرول کو مہنگا کیا گیا، ٹیکسز لگایا، تمام جتنی تاجر برادری وہ رو رہے ہیں کیونکہ IMF کے سامنے یہ جواب دے، یہ عوام کے سامنے جواب دے ہی نہیں ہے. لیکن IMF کے سامنے تو کوئی بھی ساری جواب دیتے نا. آپ لوگوں نے کہا آپ کی مجبوریاں ہوتی ہے، لیکن آپ جب نیگوشیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی دیکھو اس وقت بھی ہم نے کنسٹرکشن، میں بتاؤں نا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اسپیشل پیکج دیا. ہم نے جو ہے نا فیصلہ بعد میں اب دیکھیں جو ہمارے ٹیکسٹائل مل جس طرح گروم کر گئے، جتنا وہ ہم لیبر نہیں مل رہا تھا.
اور بجلی کے اوپر بھی ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا. لوڈ شیڈنگ کو ہم نے بہت حد تک کنٹرول کر دیا تھا. ہمارے ایکسپورٹ دیکھیں, ہمارے کے پی میں کیوں نہیں بجلی کی چوری روک سکتے ہیں آپ لوگ ویسے؟ دیکھو سر جی, ہم نے ہمیشہ کے پی اکیلے میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بہت کم ہے. پنجاب کا سب سے زیادہ کلیکشن تو پنجاب کی ہیں. ویسے ہمیں بل دینے پڑتے ہیں جو چوریاں باہر ہوتی ہیں. کتنا مہنگا آپ نے دیکھا بجلی کتنی مہنگی ہوگی؟ دیکھیے ہمارا ایک کلیم ہے, جس علاقے سے میں ہوں نا وہاں تربیلا ڈیم ہے. اچھا, آپ کے علاقے میں ڈیم ہے, آپ کو وہاں سے بجلی نہیں مل رہی, آپ کو وہاں بجلی بھی, مجھے میں بتاؤں نا کہ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کی 50% بھی ہے نہیں. ہمیں اگر لوڈ شیڈنگ نہ بھی ہو تو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو, کیونکہ بجلی ہے نہیں, وہ سسٹم میں بجلی آ نہیں رہی, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو لائن لاسز اتنے ہیں. تو وہاں کے لوگ آپ اس کو بجلی بھی نہیں دے رہے. بجلی بھی کتنی, جو کہ جس ریٹ پہ بن رہی, یعنی کوئی 9 روپے کچھ پیسے پہ جو ہے نا وہ بنتی ہے اس کی. میں نے تو سنا تھا اس سے بھی کم ہے, کوئی 2.5-3 روپے 4 روپے کے اوپر. نہیں, یہ جو تھوڑا وہ ڈالو نا پانی کی, وہ مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. لیکن جو ان کی اسٹیٹسٹک ہے, میں وہ اسٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہوں. تو اور ابھی ہم سے کتنے لے رہے ہیں, یعنی کتنا. لیکن اگر آپ کو پانی جتنی 9 روپے دیں گے تو باقی پاکستان کو تو پھر 200 روپے دینی پڑے گی پر یونٹ بجلی نا. یہ تو ایک علاقے میں آپ لوگوں کو مطلب اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں, اس کو بات ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں پھر آپ کو بیٹھ کے معاملات طے بھی کریں. سر آپ کی حکومت ہی طے کر لیتے. میں نے کیا نا, میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. اسپیشل کمیٹی کے لیے انہوں نے کہا نہیں ہم کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کیا. ہم نے کنسلٹنٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کنسلٹنٹ ہائر کی. آپ کو پتا ہے سسٹم سلو چلتا ہے. وہ کنسلٹنٹ کی جو رپورٹ آئی اس نے ہماری موقف کی حمایت کی, اور اس میں جو ہے نا یہ نہیں مان رہے. ٹھیک چلو, آپ آئی ہوپ کہ یہ مسائل ہم حل کر پائیں کسی طرح, کیونکہ یہی مسائل ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ مسائل میں ڈالے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب آپ کو پتا ہے اسد کیسر صاحب, بار بار اسپیکر کے سابق اسپیکر, کہ نظام اس وقت جو ہے نا سسٹم جس طرح کام چل رہا آپ نظر آ رہا ہے آپ کو, آپ کا لیڈر جیل میں ہے, ایک جگہ ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس بن جاتے ہیں, گرفتاریاں پڑ جاتی ہیں, پارٹی پہ پابندی لگاؤ, آرٹیکل 6 لگاؤ, ابھی بہت کچھ ہوگا آپ کے خلاف. آپ اور سسٹم اکٹھے نہیں چل سکتے اس وقت. دیکھیے اصل میں پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایگوز, پرسنل لائکس ڈس لائکس, اور سب سے اہم بات یہ کہ کیونکہ ایک آدمی زوراور ہے نا, آپ سے مینڈیٹ بھی زبردستی لے, پھر کہے کہ ہم وہ ایجنڈا دیں گے اسی کے مطابق جائیں. ملک تو غلام نہیں ہے نا, یہ تو آزاد قوم ہے. ہم کوئی غلام ہے, ہم کوئی غلام ہے. اب میں بتاؤں نا, یہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں ایز غلام. یعنی جو میرا اپنا صوبہ ہے, جس طرح آج سر, لیکن ایسے ہی تو نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا, جب آپ حصہ تھے اس کا, اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ زیادتی ہے, یہ کوئی غلام تھوڑی ہے. نہیں دیکھیے, ایک تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آلریڈی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن تھا, وہ تو نائل کر دیا نا جی, چلیں. لیکن باقی سارے فیصلے ایک ایک کر کے آپ کے خلاف آ رہے ہیں, ان کے خلاف آ رہے تھے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف جو ہے نا ناجائز کیسز نہیں. ایک جج نے آپ کو تھا 4 یا 5 وزیر اعظم گھر بھیجے, محمد بشیر صاحب نے, آپ کے جج سے 4 یا 5 وزیر اعظم گھر بھیجا. بالکل. یہ کسی کے ساتھ دیکھو, یہ بہت زیادتی ہوتی ہے کہ قانون کو آپ اپنے انتقام کے ذریعے استعمال کریں. قانون ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے نظام کے مطابق آپ نظام زندگی چلائیں. آپ جو تو نہیں ہے, ہم آئین کے مطابق نہیں چلانا چاہتے. بالکل. اس ملک کو 76 سال ہم نے آئین کے مطابق نہیں چلایا, تو آگے جا کے کیوں چلا لیں گے. لیکن یہ بتائیں سر کہ جب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا ہے, آج بھی انتشاری ٹولہ, سیاسی مافیا, میرا پھر یہ ماننا ہے کہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے سیاسی جو فاصلے آلریڈی موجود ہیں وہ اور بڑھیں گے جب آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ کرتے ہیں. لیکن جب سہولت کار کی بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے 9 مئی میں اب اگلی باری عمران خان صاحب کی بھی ہے؟ دیکھیے, جب ادارے اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں نا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں نا فیلڈ میں, وہ بہت خطرناک ہے. اور ہماری جدوجہد تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے, کسی طور پر جذباتی نہیں ہوں گے, جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جو جدوجہد کریں گے پرامن جدوجہد کریں گے, اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. لیکن یہ بڑا دلچسپ بات آپ نے کی ہے, کیونکہ عموماً تحریک انصاف میں ہوتا یہ تھا, کوئی ایشو آتا تھا نا, باہر آ جاؤ, دھرنے دے دو, لانگ مارچ کر دو. آپ لوگ بڑے کچھ فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ لوگوں سے. ایسا ہو جو انہوں نے NOC نہیں دیا, بلکہ ان کی بہن کا میں نے ایک انٹرویو سنا علیمہ خان صاحبہ کا, کہ حکومت شہباز شریف صاحب نے تو آپ کو NOC نہیں دینا,
پھر آپ کیوں کس چیز کا انتظار کریں؟ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں کہ نہیں، ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ آپ نے NOC کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں کرنا ہے، اور لیکن ہم نے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اور ایسا معاملہ بنائیں گے. ابھی ہم نے آئندہ جمعے کے لیے جو ہے نا پورے ملک میں ایک احتجاج کی کال دی ہے، جس میں 3 پوائنٹس ہیں. وہ ہے جو مہنگائی ہے، جو ٹیکسز اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جو بدامنی ہے، جو امن و امان کی صورتحال پورے ملک میں ہے. ہم اس پہ بھی احساس ہے کہ صرف خیبر پختونخوا بلوچستان نہیں، کراچی میں بھی شدید بدامنی ہے، پنجاب میں جو کچے کے ڈاکو ہیں اس نے جو صورتحال بنا ہوا ہے امن و امان کی صورتحال کے اوپر. اور تیسرا عمران خان اور بشرا بی بی اور تمام قیدی آزاد کی رہائی کے لیے ہم جمعے کو پورے پاکستان میں احتجاج مظاہرے کر رہے ہیں. ٹھیک، مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی اسد کیسر صاحب؟ ضرور ملیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن. زور تو پورا لگا ہوا کہ آپ کو نہیں ملیں گے. خواہش ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے. میں نے تو آج بھی کہا ہے، میں آج سوابی میں تھا ایک بار، اس میں نے دیکھا آپ کا خطاب. میں نے کہا کہ جتنا یہ نذیر تاڑ صاحب جو بہت ہی دھیمی انداز میں بولتے ہیں، اچھے طریقے بولتے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں جو اپنے لیے حصہ بنا رہے ہیں نا، شاید وہ اپنا حصہ بہت درست تاریخ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ کنسٹیٹیوشنل وہ بنائیں، سپریم کورٹ بنائیں. یہ آپ کو پتا ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئینی سپریم کورٹ علیحدہ اور یہ ایپلیٹ کورٹ جو ہے وہ دو سپریم کورٹ. پھر تو پارلیمنٹ کو فارغ کرو. اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پر کیا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا، قانون بنانا. یہ تو عدالت کا کام ہے تشریح کرنا. اگر کہیں کنفیوژن ہو تو کوئی کنفیوژن ہو اس کو ایکسپلین کرنا. اس کی یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے جو ہے نا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا. اور آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل مجھے لگتا ہے وہ اس تبھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کہیں. یہ آئینی ترمیم کی ایک بات کر رہے تھے، ایک اور آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں. آپ لوگ اب لے کے آ رہے ہیں ریفرنس چیف جسٹس پاکستان کے خلاف؟ نہیں، کوئی ڈیسیجن نہیں. ابھی سنا تھا فیصلہ ہو گیا. نہیں، وہ باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، باقی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج آپ کے جو یہ پروگرام کے توسط سے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ابھی جو میں آ رہا تھا KP ہاؤس میں تو ہمارے MNS سے میٹنگ ہوئی. پنجاب کے کافی MNS ہیں، وہاں بڑی پریشانی ہے، اور میں نے بات کی تھی، پھر انہوں نے اس کو مذاق بنایا. اور وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے آفرز ہو رہے ہیں. ایک آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب جتنے آپ کو فنڈز پیسے چاہیے، پیسے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے نا وزارت لے لیں جس منسٹری کو لینا چاہتے ہیں. نہیں ہے تو پھر نیب اور اینٹی کرپشن کے لیے تیار ہو جائیں، یا FIA کے مختلف کیسز. اچھا، آپ کے MNS پنجاب کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور ایون یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں، لیکن آپ نے تو جمع کرا دیے میرے خیال ہے کاغذ سارے. اب کیا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں، وہ تو آج جو ہے نا جو رسیدیں وہ تو ساتھ لے کے گئے ہیں نا. رسیدیں وہ لے گئے؟ وہ لے کے گئے. میں نے آج سنا شاید کہ آپ نے جمع کرا دی ہوئی تھی. 100% جمع کی ہے. یہ مطلب 100% 38 ہم نے جمع کی ہیں. 1-2 کل پہنچ جائیں گے. ایک ابھی رابطہ نہیں ہے، باقی جو ہم نے جمع کیا. رابطہ کس سے نہیں ہے؟ فتیانہ صاحب سے. ان سے رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہے نا. پریشانی بڑی ہے آپ کی پارٹی میں کہ فتیانہ صاحب نہیں. حالانکہ میں نے سنا ان کی بیگم صاحبہ نے تو چھوٹی سیٹ پر دے دیے پیپر اپنا. اچھا، مجھے اس کی پتہ نہیں، لیکن میں اس کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ہمارے MNS وہاں بھی نہیں جا سکتے. ادھر اس کو دمکایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی پیچھا کیا جا رہا ہے. یار یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، جو آپ نے کہا کاغذ اٹھا کے لے گئے، کیا آپ نے جو لیگل پروسیس کرنا تھا وہ مکمل کر لیا ہے؟ کر لیا. اب اس میں تو کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اب انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا، ایفیڈیوٹ جمع ہو گئے. اب تو دیکھو اس کے ہم نے ویڈیوز بھی بنائے ہیں، اس کے رسیدیں بھی دی ہیں. آج جو ہم وہ کیا ہے تو پنجاب کی جو ہمارے ایفیڈیوٹ سے وہ لے کے گئے ہیں، اور جو ہماری رسیدیں تھی وہ لے کے گئے ہیں. مطلب اس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو غائب کرے. ویسے دنیا کی تماشا دیکھے گی نہیں، کیا سوچے گی یہ پاکستان کس طرح چلایا جا رہا ہے. دنیا نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تماشا دیکھا نا. لوگ نامینیشن پیپر لے کے جا رہے تھے کو اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. یہ تماشا کو پہلا تماشا تھوڑی ہے یہ. تو پھر کم از کم انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا. کوئی لیگل کور تو اس ٹائم تو باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ اور آپ کے کاغذ لے کے بھاگ جاتے تھے، اور ویڈیوز بن رہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ بھی. اس ملک کو تماشا تو ہم نے بنا ہی دیا. سو آپ آخر میں بتائیں آپ کو کیا پریشان اس آنے والے دنوں میں سب سے بڑا چیلنج تحریک انصاف کے لیے کیا لگا؟ دیکھیے تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بنتے جا رہے ہیں. شکر ہے. اچھا پہلے نہیں تھے؟ نہیں، دیکھو جب آپ کی ایک اوپر جو ہے نا ایک مشکل ٹائم آتا ہے نا تو آپ کی لیڈرشپ گرو کرتی ہے.
یعنی میں بتاؤں نا آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, اللہ کی ذات کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے, بس صرف اللہ کی ذات کا. نہ مجھے پرواہ. یہ انسان جو ہے نا, جو اپنے آپ کو اتنا بڑا بڑا دکھاتے ہیں, میں نے ان کے رونے دھونے دیکھے ہیں. میں کیا کہوں کہ وہ بس اشاروں میں آپ کے لیے کافی ہے. دیکھیے انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا, یہ جب طاقت میں آ جاتے ہیں تو یہ خدا بن جاتے ہیں, فرعون بن جاتے ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے ویسے آنے والے دنوں میں مشکل بڑھ سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے, اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو خود ڈسٹیبلائز کرے, ملک میں جو ہے نا انارکی پھیلائے. عام حالات کا مقابلہ کریں گے. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی بریکٹ میں, بالکل یہ جیل میں ڈالے بسم اللہ ڈالے, گرفتار کرے بسم اللہ کرے, لیکن ہم جو بھی تحریک چلائیں گے بھرپور, عوامی موومنٹ چلائیں گے, لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اور پرامن تحریک چلائیں گے. کوئی رابطے شابطے ہیں ویسے آگے پیچھے؟ نہیں, کوئی نہیں ہے ہمارے کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ہم بس اب انشاءاللہ الائنس ہمارا بہت بڑا بن جائے گا, اور جولائی میں ہم ایک پورا بنا لیں گے, اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز. مولانا صاحب کے ذرا آخر میں بتا دیں کہ مولانا صاحب کے کتنے قریب پہنچے آپ لوگ؟ کافی پہنچے قریب. اور استعفے دینے کا کوئی پروگرام ہے؟ سوری, استعفے دیں گے قومی اسمبلی سے؟ نہیں, دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ تیار ہیں استعفے. جو بات ہوئی نا, میں جو سمجھتا ہوں نا, مطلب اس نے ایک اور بات کی جس طرح اس کو پیش کیا گیا. میں صرف اتنا کہتا ہوں, ہم ری الیکشن چاہتے ہیں, اور ری الیکشن پہ اس کا بھی موقف ہے, ہمارا بھی موقف ہے. ہم اس حکومت کو ایک ناجائز حکومت اور اسمبلی کو ایک ناجائز اسمبلی سمجھتے ہیں, اور اس کا موقف اور ہمارا موقف ہے کہ اس پہ. لیکن یہ بتائیں نا سر, وہ جو انہوں نے کہا کہ آپ استعفے دیں گے, استعفا ٹیبل پہ نہیں ہے اس وقت؟ نہیں, اس وقت تو ٹیبل پہ نہیں ہے. وہ مطلب جو اس نے بات جو کہنے کی مقصد تھا اس کا, وہ خود بھی ایکسپلین کر سکتا ہے, اور میں نے اس کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ مطلب پی ٹی آئی بہت بڑا کر رہی ہے, کہ اس کے پاس اتنی بڑی مینڈیٹ بھی ہے, پھر بھی ری الیکشن کی بات کر رہی ہے. ہاں, کیونکہ ابھی تو وہ دو ایک سری چاہتے ہیں, آپ استعفے دے کے باہر جائیں گے, وہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے, پھر آئینی ترمیم پہ عالمی ترمیم ہو رہی ہوگی. وہ ہمارے پاس وہ حالات کے مطابق اپنی کارڈ پلے کریں گے. کیا مولانا اور آپ اکٹھے کہیں ایک اسٹیج پہ نظر آئیں گے عنقریب, یا ابھی یہ ممکن نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھو, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت احتیاط سے چلے. ہمارے درمیان جو ہے نا غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اور تلخیاں بہت رہی ہے, تو ہم کوئی ہری نہیں کرنا چاہتے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس حکومت کے خلاف اکٹھی جدوجہد کریں گے. ٹھیک, بہت شکریہ. اسد کیسے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شفقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر تسی کتنے پارٹی چھڑ کے چلے گئے؟ دنیا واپس آ رہی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں, طریقے صاحب نے واپس آنے کی, شفقت صاحب نے ٹویٹ کر دی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. خیر ہے کاشف, پہلی نوکری جو میری تھی نا جی سرکاری, وہ 1971 میں تھی, اور اس کے بعد چل تو 53 ایئر 53 سال ہو گئے ہیں. سر سیاست تو کہتے ہیں کبھی سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا, تو پتہ ہی ہے سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ سیاستدان کو میرا خیال ہے سیاستدان کو بھی ریٹائر ہونا چاہیے, اور جگہ بنانی چاہیے نئے لوگوں کے لیے. سر یہ جگہ بنانی چاہیے, سارے لوگ ہیں. اب نواز شریف بنانی تو چاہیے, پر آپ کے پاس حال پہلے موقع تھا یہ سارا کچھ کرنے کا, پہلے کر دیتے. کہتے میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, بڑی مہربانی, میں سیاست کو خیر بات کہتا ہوں. اس ٹائم آپ نے نہیں کیا. اس وقت آپ کی 2 ٹویٹس تھیں جو آپ نے عمران خان کی گرفتاری اور دوسروں کی گرفتاری کے خلاف کی. اب آ کے آپ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, سیاست چھوڑ رہے ہیں. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, میں نے کوئی یہ کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. وہ اس پیریڈ میں بڑے لوگوں نے اعلان کیے, بڑے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, میں نے تو نہیں کی. لیکن اب میں ایکچولی سیریسلی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. سر ویسے چلیں آپ لکھیں, سیاست میں بھی اچھا ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے, لیکن یہ بتائیں کس ایک پریس کانفرنس کی آپ کو سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یار یہ انہوں نے ریزائن کر دیا, جب وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں؟ میرا خیال ہے کہ شروع میں جو ہوئی ہیں ان میں کافی اس میں حیرانی ہوئی تھی مجھے, کیونکہ جو بڑے قریبی ساتھی تھے خالد صاحب کے, عمران اسماعیل تھا, علی زیدی تھا. لیکن میں کیا کہوں, ہر کسی کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں, ان کو کیا ان پہ بیتی کیا نہیں بیتی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. فواد چودھری کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا بیتی. ان کی اگلے دن انٹرویو میں نے سنا ہے, لیکن آبویسلی کوئی آسان حالات تو نہیں تھے. اگر آپ اپریل 2022 میں جائیں تو پارٹی بالکل ایک مختلف حیت کی تھی, اور اب آپ دیکھیں تو پارٹی بالکل مختلف حیت کی ہے.
لیکن اس کی وجہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ یا تو ان ایکٹیو ہو گئے یا چھوڑ کر چلے گئے. لیڈرشپ کون سی تھی؟ اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے, شاہ محمود صاحب اندر ہیں, حماد اظہر پنجاب پریزیڈنٹ, اس سے پہلے آپ پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے, پھر حماد اظہر کو اب ریسنٹلی پنجاب پریزیڈنٹ بنایا گیا. آپ کو پارٹی کا جو کور تھا پنجاب کا, وہ پارٹی یا جو لوگ بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے, تبھی تو حیت چینج ہو گئی, نئی پارٹی. میں تو نہیں چھوڑ کے گیا, میں تو کاشف نہیں چھوڑ کے گیا. لیکن آپ کا ہوا کیا, مجھے سمجھائیں تو صحیح. آپ کا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ بڑی تنقید ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب لانگ مارچ آیا, آپ پنجاب کے صدر تھے, آزادی مارچ جس کو کہا گیا مئی 2022 میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ ان ایکٹیو ہوئے پارٹی میں زیادہ؟ نہیں, وہ خیر وہ جو تنقید تھی وہ زیادہ تر پارٹی کے اندر سے تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو 34 سال سیاست میں سیکھا ہے کہ 70% سیاست جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے, 30% باہر ہوتی ہے. تو وہ جو اندر کی سیاست ہے اس کی وجہ سے کئی دفعہ ایک امپریشن ہوا یہ کہ اس کے بعد میں بیمار ہو گیا, مجھے ایک سرجری, بڑی میجر قسم کی میری سرجری ہوئی. اس کے بعد میرے ہارٹ کے کچھ ایشوز آ گئے, تو میری جو صحت تھی نا وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا. میں نے خان صاحب کو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پنجاب سے خان صاحب کو اگر خان صاحب کل آپ کو کہیں کہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں, میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے خان صاحب کی بہت عزت ہے, لیکن میں نے فیصلہ کر لیا. لیکن آپ کے ٹکٹ کا بھی یہ بات میں نے ٹی وی پر بھی ایک دفعہ کہی تھی شفقت صاحب, جو آپ کا جس جگہ سے آپ الیکشن لڑتے تھے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پہلے ہی اناؤنس کر دیا یا پہلے ہی کمٹ کر دیا گیا تھا کہ ٹکٹ ان کو جائے گا, آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. آئی ایم شیور آپ نے نامینیشن جمع بھی کرائے تھے, لیکن اس وقت آپ کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہوگا نا کہ خان صاحب کسی بات پہ بڑے ناخوش ہوں گے, کو غصہ ہوگا کسی بات پہ کہ کیوں آپ نہیں نکل رہے, یہی وجہ ہوئی ہوگی. ایکچولی مجھے کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا اور میں نے خود پتہ کرایا تھا, اور انہوں نے جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ جی وکلا پارٹی وکلا کو ٹکٹ دے رہی ہے. حالانکہ یہ وہ سیٹ تھی جس کو 2013 میں واحد آدمی تھا لاہور میں جو پی ٹی آئی کا جیتا تھا یہاں سے, اور پھر 2018 میں دوبارہ جیتا, بڑی ہلکے کی بڑی خدمت کی. بہرحال یہ پارٹی کا فیصلہ, میں اس لیے اس کے اندر نہیں جانا چاہتا, یا میں پرانی چیزوں کو کہ جی میری رنجش کہاں تھی. میری رنجش اگر ہوتی تو میں الیکشن میں کھڑا رہتا, میں کہتا جی میں نے کھڑنا ہے, انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا ہے. لیکن میں نے کہا پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا, میں نے ایک طرف الگ ہو کے بیٹھ. لیکن کیا سر, لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا, جی ختم کر لیں. نہیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں کافی دیر سے ایکچولی سیریسلی سوچ رہا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لے کے تو کچھ میڈیا یا رائٹنگ یا آٹو بایوگرافی یا اس قسم کے کام کروں. ریٹائر ہونے کا پہلے سے سوچ رہے ہیں. ویسے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. سوچ رہے تھے یہ ظاہر ہے, اس کا آپ جواب دینا چاہیں یا نہیں. بہت سے لوگ دیکھیں, دیر واز اے ٹائم جب سب کہتے, بہت کچھ پارٹی کے اندر ہارڈ لائنرز تھے جو کہتے تھے ہیڈ آن کولیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. بڑے تانے بھی دیے جاتے تھے لوگوں کو, کسی کو میں نے جو سنا, مجھے اور لوگوں نے بتایا, کسی کو کاورڈ کہا جاتا تھا. میں شیریں مزاری صاحبہ کی بات کروں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت پریشر تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بیان بازی کریں, اور آپ نے نہیں کی, اس وجہ سے وہ کسی کو اپیزر کہتی تھیں اور اونچا کہتی تھی, خان صاحب کے سامنے کہا جاتا تھا. کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیں میں شیرین کے بارے میں ڈائریکٹلی تو بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹی میں دو مختلف سوچیں تھیں. ایک سوچ یہ تھی کہ آرام سے ہم یہ جو اپوزیشن کریں, اور اپوزیشن کرنے کے بعد جب وقت آئے الیکشن کا تو ہمیں یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادہ ایسے چیزیں کریں کہ جس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں. ایک دوسری سوچ یہ تھی کہ نہیں, ہمیں فوری طور پہ ایک کیا کہنا چاہیے فرنٹ فٹ پہ اور ایک آگے بڑھ کے ہونا چاہیے. تو مختلف دو سوچیں تھیں. اس میں کوئی جارحانہ سوچ جو تھی وہ کئی دفعہ اوپر ہو جاتی تھی. لیکن میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آج سوچ رہا تھا جب میں نے کہا کہ آپ کا کہ خان صاحب کی ایک بڑی بلیف تھی کانسٹیٹیوشن میں اور جمہوری اقتدار میں. اب اس کے بارے میں کئی لوگ میرے سے آرگیو کریں گے, لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے اسمبلی سے استعفے دیے اپریل کے بعد, تو اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ اگر آپ اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے تو اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ بالکل کھوکھلی ہو جائے گی اور اسمبلی ختم ہو جائے گی. لیکن جس چیز کو کیلکولیٹ نہیں کیا گیا, اگلے اس لولی لگڑی اسمبلی سے اپنے مقاصد پورے کر لیں گے. اسی طرح جب پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا
ساری دنیا کے وکیلوں نے، میرے سامنے وکیلوں نے کہا کہ جناب کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے 90 دن میں نہ ہو سکیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی کر دی. تو میرا خیال ہے کہ ایک پریکٹیکل ریالٹی جو ہے وہ پاور کی وہ ڈفرنٹ تھی، اور جو جمہوری ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ڈفرنٹ تھی. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا تناؤ یا سوچ پارٹی میں مختلف ہوتی تھی. لیکن یہ ہوتا ہے ساری پارٹیز میں مختلف آراء ہوتی ہے. آپ کسی کا اسپیسیفک نام ہے. حکومت جانے کے بعد انر سرکل میں تھے انیشلی، آپ پنجاب کا پریزیڈنٹ آپ کو بنایا تو ظاہر انر سرکل ہوگا آپ؟ نہیں، میں تو پنجاب کا پریزیڈنٹ دسمبر 2021 میں بنا تھا، گورنمنٹ جانے کے 3 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. نہیں میں تھا، میں تو میرا خیال ہے کہ ٹل جنوری 2023 میں میٹنگز میں بھی رہتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میرے میٹنگز کم ہو گئی. لیکن وجہ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ اب آپ کتاب لکھ رہے ہیں سمجھیں تو کیا وجہ لگتی ہے، کیوں کم ہو گئی میٹنگز میں بلانا آپ کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب میں اس میں کیا کہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح کرکٹ ٹیم میں ہوتا ہے نا کہ نئے پلیئر لے کے آؤ، اور نئے پلیئر جو ہیں وہ، تو میرا خیال ہے شاید ایک یہ بھی سوچ تھی کہ نئے پلیئر جو اگر آئیں گے تو وہ آ کے پارٹی کو آگے لے کے جائیں گے، شاید ایسی کوئی بات ہو. لیکن مجھے کوئی سر پرانے پلیئر ایڈوائزری رول میں بھی تو رہ سکتے ہیں نا، آپ کو ایڈوائزری رول میں لیا جا سکے. کیا بات کر رہے ہیں، یہ سیاسی جماعت ہے، جتنا کھانگڑ بندہ ہوتا ہے سر اتنی زیادہ ایڈوائس بہتر دے سکتا ہے. کوئی 18 سال کے بچوں کے ساتھ ایڈوائس تھوڑی لی جاتی ہے. وہ رہ بھی جاتے. لیکن انٹرنل پالیٹکس کی شفقت صاحب، لیٹس بی آنےسٹ، کہ کیا لوگ آپ کے اندر پارٹی کے خلاف تھے جو آپ کو، جنہوں نے کردار ادا کیا آپ کو فارغ کرانے میں؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ سیاست میں جو میرا تجربہ ہے کہ 70% پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر ہوتی ہے. پارٹی کے اندر جاکنگ ہو رہی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر ایک دوسرے کو دھکے لگائے دیے جاتے ہیں. اور یہ میں نے پیپلز پارٹی میں تھا، اس میں بھی دیکھا، اور تحریک انصاف میں بھی دیکھا. لیکن یہ ایک نارمل سچویشن ہے جو پالیٹکس کی ہے. تو یقیناً جو لوگ مجھے نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی پرومیننٹ پوزیشن میں آؤں، ان لوگوں نے دھکا بھی لگایا ہوگا، ان لوگوں نے کوئی غیبت بھی کی ہوگی، کوئی برا بھلا بھی کہا ہوگا. کوئی نام ہے ذہن میں؟ لیکن میرے دل میں کوئی رنجش نہیں. جی کوئی نام بتائیں گے کہ کس نے دھکا لگایا، سب سے زیادہ دھکا کس نے لگایا؟ نہیں ابھی وہ میری کتاب کا انتظار کرے. مجھے شک ہے کہ مجھے پتا ہے کس نے آپ کو سب سے زیادہ دھکا لگایا ہوگا. وہ آپ آزاد ہیں، آپ جو اندازہ لگائیں. لیکن میں اس وقت کوئی نام نہیں. آئی ایم شیور آپ کی کتاب ہی سر، کتاب بھی آنی ہے، کتاب بھی اسی پڑھنی ہے، اس میں بہت کچھ لکھیں گے آپ. یہ بتائیں 9 مئی والے دن کہاں تھے آپ؟ جب 9 مئی دیکھا آپ کو پہلا ریاکشن کیا تھا؟ 9 مئی والے دن مجھے اس سے پہلے کسی میٹنگ میں آپ سے بالکل سچ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ 9 مئی کے بارے میں اگر کوئی تھنکنگ یا پلاننگ ہے یا نہیں ہے. میں اپنے گھر تھا، مجھے پتا لگا کہ خان صاحب کی اریسٹ ہوئی ہے، تو میں لبرٹی چوک جو ہے لاہور کا، وہاں پہ چلا گیا. وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے تھے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے، اور یہاں پہ سٹ ان کریں گے، بیٹھیں گے، تقریریں کریں گے. تو اتنی دیر میں بہت سارے لوگ میرے پاس آنے شروع ہو گئے، کچھ میرے جانے پہچانے، کچھ ایسے جو جانے پہچانے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں لیڈ کریں، کور کمانڈر ہاؤس چلیں، یہ وہ. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لوگوں کو، کیونکہ میں جینوئنلی بلیو کرتا تھا کہ یہ جانے کی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے آلریڈی سنا بھی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی آڈیوز لیک بھی ہوئیں، کہ میں تو وہاں سے پھر چلا آیا اور میں وہاں پہ نہیں گیا. آپ سے اس کے بعد میں سر رابطے شابطے ہوتے تھے آپ سے؟ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کوئی آپ سے رابطے کرتے تھے کہ کہاں ہیں کیا؟ عجیب بات ہے کہ میرے سے ایسا خاص رابطہ بھی کوئی نہیں تھا. اچھا، کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا؟ ایسی کوئی مطلب دیکھیں نا، میں تو ایک بڑے لکی تھا کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں پتہ نہیں شاید کہ میرے ویوز کے بارے میں کوئی اندازہ تھا یا کیا تھا، مجھے نہیں پتا. لیکن میرے ساتھ کوئی رابطہ ایسا سچ نہیں ہوا. لیکن افسوس ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ساتھ آپ حکومت میں رہے، آپ انر سرکل میں بھی آئے،
کہ اس طرح اسے راستے علیحدہ کرنے پڑ رہے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ مجبوراً ہی زیادہ آئی ایم شیور اگر آپ ایکٹیو ہوتے پالیٹکس میں تو شاید یہ آپ کو فیصلہ نہ کرنا پڑتا, لیکن کیونکہ آپ ان ایکٹیو بھی ہیں اور آپ کو شاید وہ آپ جیسا کہا حلیہ بدل گیا پارٹی کا, نئے لوگ آ گئے, آپ افسوس کرتے ہیں کہ دفعہ اس کا؟ نہیں, افسوس میں کاشف اس چیز کا کرتا ہوں کہ حکومت جو تھی نا اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے, اور اس میں یقیناً جو جنرل باجوہ کا رول تھا اس کا وہ ضرور ایسا تھا کہ جس میں اگر ان کی آشیرواد نہ ہوتی تو کبھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب. میں اس لیے کہتا ہوں, نہ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت تھی اور میں اس پہ رنجش ہے مجھے کہ ہماری حکومت ختم ہوگی, نہیں, اس لیے نہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حکومتیں جو ہیں وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کریں. نواز شریف صاحب کی حکومت تو ذاتی طور پہ تو چلے گئے تھے, لیکن ان کی پارٹی کی حکومت 5 سال چلی تھی. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب چلے گئے تھے, لیکن ان کی پارٹی کی حکومت 5 سال چلی تھی. میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور میرا تجزیہ بھی یہی ہے کہ اگر 5 سال حکومت چلتی تو اس کے بعد 3 حکومتیں ایسی تھیں جو کہ 5 سال پورے کرتی, تو اس کے بعد جمہوریت جو ہے وہ اور مضبوط ہوتی. تو مجھے رنجش کوئی اپنی ذات کی یا وہ نہیں ہے, مجھے یہ رنجش 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کہ حکومت اپنا وقت پورا کرتی تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا, اور دوسرا حکومت ختم کرنے کے بعد جو پاکستان میں ایک تناؤ پولرائزیشن ہوئی ہے اور جو ایک ڈویژن ہوئی ہے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے, اور وہ اس کی بھی رنجش ہے مجھے. اور امید کرتے ہیں جلدی ختم ہو جائے گا. -1 کا کوئی آپشن تھا اس وقت آپ جب جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف فارمولا, کہ ایسا فارمولا تھا کوئی؟ نہیں, -1 والی کوئی بات, ایسی کوئی ہماری پارٹی میں -1 والی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جو میں نے آپ کو جو دوسری بات کہی ہے وہ اس کے بارے میں مجھے اب بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے ایک تکلیف ہے ایز اے پاکستانی, اور میں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں بطور نیشن, ان چیلنجز کا مقابلہ آپس میں لڑکے نہیں ہو سکتا. یہ بات ٹھیک ہے. جب تک ہم آپس کی لڑائیاں سر, لیکن ہم کو سلجھے پڑھے لکھے طریقے سے مسائل حل بھی نہیں کرنا چاہتے نا. ہم مسئلے بھی شفقت صاحب جھٹکے سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا خیال ہے بدماشی ہر مسئلے کا حل ہے کہ ہر جگہ کو ڈنڈا نکالیں, ڈنڈے سے مسئلہ حل ہو جائے. ہوتا نہیں ہے نا. دنیا جہان کی تاریخ آپ دیکھ لیں, ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی تاریخ دیکھ لیں, کتابیں لکھی ہیں وائی نیشنز فیل, وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. تو مطلب ہم کم از کم سیکھیں تو صحیح کہ ہمارے جتنے گمبھیر مسائل ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی چیز بلوچستان میں کبھی ہو جاتی ہے, کبھی کراچی ہو جاتی ہے, کبھی بنوں میں ہو جاتی ہے, کہیں ہوتی ہے. مطلب کہ ہمارا جو جہاز ہے اس میں لیکس ہے, ہمارا گورننس جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل, لیکن ہم پھر بھی سبق نہیں سیکھتے. سب سے بڑا مسئلہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں سر, ویسے کسی ٹائم آپ کو لگا کہ آپ کو غائب ہو جانا چاہیے, کچھ چک لے گا تنو؟ ویسے ہی آؤٹ آف کیوریوسٹی مجھے آپ کو دیکھ کر سوال ہے کہ کبھی سوچا ہے کہ کوئی چک نہ لے؟ نہیں, شروع میں کچھ خیال آیا کہ شاید آگے پیچھے, پر میں نے سوچا کہ اگر میں نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر کے رکھا ہوا تھا, میں نے کہا اگر آئے تو چلے جائیں گے, لیکن ایسا موقع ہی نہیں آیا. اور کبھی سب سے زیادہ ڈر کس نے لگا ہوگا؟ 9 مئی سب سے زیادہ ڈر ذاتی ڈر کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈر یہ تھا کہ یہ جو جس منزل کی طرف ہم چل پڑے ہیں یہ بڑی ایک تکلیف دہ منزل ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہے. بہت ساری خواتین جو ہیں ابھی تک جیلوں میں ہیں, بہت سارے اور ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے اس چیز سے آگے بڑھیں. اور مصیبت یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے جناب شہباز شریف صاحب کی, ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا کہ تناؤ کم ہو, کیونکہ ان کا اگر تناؤ کم ہوگا تو یہ سب سے بڑے اس کا سفر تو یہ کریں گے. تو اس لیے اگر یہ بڑی عجیب, یہ تو کوشش کرتے رہتے ہیں, ہوا دیتے رہتے ہیں معاملات کو. تو سر ہوا دینی پڑتی ہے نا, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا, پہلے اس نو لٹا کے رکھو, جہاں لیٹے ہیں انہوں مزید لٹا کے رکھو. تو تھی ہوا دیتے رہتے کہ آگ بھڑکتی رہے تاکہ معاملات حل نہ ہو. ورنہ تو دیکھیں سر اس وقت اگر پیس ہو تو گورنمنٹ کانٹ اسٹے فار لانگ نا.
نہیں ہاں مطلب کہ اس میں پرابلم یہ بھی ہے نا کہ الیکشن کا ڈیمانڈ جو ہے وہ سینٹرل ہے ٹو اینی کائنڈ آف اے نیو ڈسپینسیشن. چلے آخر میں سر لیکن مجھے بتائیں میں الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو عنقریب یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے سال اگلے میں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر نہیں آ رہا. عمران خان باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ کہ لیگلی تو میرا خیال ہے مشکل نہیں ہے, لیکن نئے کیس بن جاتے ہیں, اس لیے میں کیونکہ وکیل نہیں ہوں میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. سر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو حالات سیاسی ہیں وہ اگر آپ مشکل ہی دیکھیں نظر آ رہا ہے. پولیٹیکلی آپ